الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، میں آپ کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اونگ کی وجہ سے ڈاواڈول ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور سیدنا علی کو اونگ آ رہی ہے، تو کیا میرا خیال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رات کو بیدار رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو سہارا دینے کے لیے میں آپ کے قریب نہ ہو جاؤں؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بنسبت علی اس خدمت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ بات سن کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی زندگی کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا جس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا جس کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ کہا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال دخول جنت کا ذریعہ ہیں، ان میں ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، صبح سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھنے والے معصوم بچے، آج ان کی دعوت کے لیے ہماری ایک باجی فوزیہ بی بی نے یو کے سے اسپیشل بکرے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بکرا جو انہوں نے صدقہ دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ان کے گھریلو جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے گھر میں خیر و برکت اتارے، جتنی بھی ان کی خاندانی پریشانیاں ہیں، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، کسی بھی لحاظ سے پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے محض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کی یہ بہت خدمت کرتی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی شیان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو اور ہماری باجی جان کو اللہ رب العالمین بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی ہر تمنا کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، اور یہ ان اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کر لے، اللہ رب العالمین اس کا اجر انسان کو پہاڑوں کے برابر نصیب فرمائیں گے، اور اگر ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرے گا تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا اور اس کا اجر بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔